آپ سب کا یہاں پہ آنے کا بہت بہت شکریہ. میں کچھ ہفتے پرسنل کام پہ پاکستان سے باہر تھا, کل واپس آیا ہوں. تو یہ جو ایک ایشو پچھلے ہفتے میں نیوز میں آیا ہے, اس پہ میرے خیال میں میرا جواب دینا وہ بڑا ضروری تھا, اور وہ ہے جو سیکرٹری الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری اور گورنمنٹ کو ایک خط لکھا ہے کہ جو ایک اینٹی کرپشن انکوائری کی میں نے درخواست دی تھی اس پہ کارروائی کو روکا جائے. آپ سب کو یہ الیکشن کے ڈیٹیلز کا پتہ ہے, آپ کو تو مجھے شاید وہ ڈیٹیلز دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان صاحب کو دینے کی ضرورت ہو. تو کچھ فیکٹس میرے خیال میں ان کی یادداشت کے لیے آج کہنا دوبارہ ضروری ہے. اور مجھے تو ویسے حیرت ہوئی اس خط کو دیکھ کے, کیونکہ آج میں نے حساب لگایا 8 فروری کے الیکشن کو 593 دن ہو گئے ہیں. کتنے دن؟ 593, 593, تقریباً 600 دن ہو گئے ہیں, یعنی 20 مہینے ہو گئے ہیں. اور ان 20 مہینوں میں الیکشن کمیشن نے صرف میری سیٹ PK-79 پہ نہیں, جو پشاور میں 9 سیٹس پہ ریگنگ کے الزامات تھے, جو خیبر پختونخوا میں کوئی 15-20 سیٹس پہ فارم 45, فارم 47 کے الزامات تھے, جو پورے ملک میں سینکڑوں سیٹس پہ, ہنڈریڈز آف سیٹس پہ ریگنگ کے الزامات تھے, ان پہ تو کوئی کارروائی نہیں کی. 20 مہینوں میں 180 دن کا ٹائم ہوتا ہے ہر الیکشن ٹریبیونل کو فیصلہ دینے کا. ابھی تک ہماری الیکشن ٹریبیونلز میں سنوائی شروع بھی نہیں ہوئی 600 دن میں. لیکن جب اینٹی کرپشن انویسٹیگیشن میں 2 سرکاری افسران نے اپنی ریٹن سٹیٹمنٹس دے دی, تو جو 20 مہینوں میں 600 دن میں کوئی کام نہیں کر سکا, وہ 6 گھنٹوں میں جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو خط لکھ دیتا ہے. کوئی پتہ نہیں, کوئی پریزائڈنگ آفیسر سے خط صوبائی الیکشن کمیشن موصول بھی کر دیتا ہے, وہ وفاقی الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھ دیتا ہے, اور وہ خیبر پختونخوا کو گورنمنٹ کو بھی خط لکھ دیتا ہے کہ یہ انویسٹیگیشنز روکی جائیں. تو آج الیکشن کمیشن کے اس اللیگل خط پہ میں یہاں پہ کچھ باتیں کرنے آیا ہوں, جو کہ ان کے سیکرٹری عمر حمید خان صاحب نے لکھا. عمر حمید خان صاحب کے ساتھ ہم نے کام بھی کیا ہوا ہے. میرے خیال میں جب ہماری گورنمنٹ تھی تو ایک وقت میں وہ سیکرٹری بسپ تھے, اور مجھے ان کو یا ان طرح کے بہت سے جو DMG افسر ہیں ان کی قابلیت پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن ویسے ایک چیز ہے کہ اگر پاکستان نے کسی دن واقعی ترقی کرنی ہے نا, تو جو پبلک سرونٹس ہیں, جو کہ آپ کے اور میرے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں, امپارشل رہنے کے, کسی لیگل کارروائی کا حصہ نہ بننے کے, اگر وہ اپنا کام اسی میرٹ سے کریں, تو یہ پھرتی جو انہوں نے دکھائی ہے نا, یہ اگر وہ PK-79 یا پشاور کی 9 سیٹوں کی کارروائی پہ دکھاتے تو شاید جو ہے وہ ابھی یہ معاملہ حل ہو جاتا. میرا تو خیال تھا کہ جب یہ خبر آئی, اور یہ خبر آپ کے ایک کولیگ نے بلاگ میں دی ہے کہ 2 عدد پریزائڈنگ آفیسرز نے جو ٹیچرز ہیں, انہوں نے ریٹن سٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ جو ہمارے سائن ڈاکیومنٹس ہیں وہ ہم نے سائن نہیں کیے. اور ساتھ اس جرنلسٹ نے یہ خبر بھی دی کہ ان پہ اور بہت سے اور خیبر پختونخوا کے ان امپلائیز پہ, ان ملازمین پہ پریشر بھی تھا اس انکوائری میں گواہی نہ دینے کا. میرا تو خیال تھا کہ الیکشن کمیشن جو ایک واچ ڈاگ ہے, جو ایک ریگولیٹری باڈی ہے, کہ وہ اس پہ ایکشن لیتا اور وہ جاگ جاتا اور کہتا کہ اس کی ذرا حقائق ہمیں پتہ چلے. تو تعجب کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے خط یہ لکھا کہ یہ کارروائی روکی جائے. مطلب ان کا کام جو ہے
وہ کرپشن کو یا الیکشن میل پریکٹس کو روکنا ہے، یا ان کا کام جو ہے وہ مبینہ کرپشن یا الیکٹرل میل پریکٹس پہ پردہ ڈالنا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا مجھے الیکشن کمیشن سے جواب چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں کہ ابھی تو وہ کامن ویلتھ کی رپورٹ بھی جو ہے وہ پبلک میں آ گئی ہے، جس میں وہ سارے الزامات جو ہم 18 مہینے سے لگاتے رہے ہیں وہ الزامات سامنے آ گئے ہیں۔ اور اس کامن ویلتھ رپورٹ کا بھی میرے کولیگز یہ سوال تو پوچھتے رہے ہیں کہ کامن ویلتھ کو یہ پبلش کرنا چاہیے، کامن ویلتھ کو تو یہ پبلش کرنا چاہیے، لیکن اس سے بھی بڑا سوال بنتا ہے جو کامن ویلتھ سے بھی بنتا ہے اور جو حکومت پاکستان سے بھی بنتا ہے اور جو کہ الیکشن کمیشن سے بھی بنتا ہے، کہ کامن ویلتھ کی اس رپورٹ کو روکنے کی تلقین کس نے دی؟ کامن ویلتھ نے تو وہ رپورٹ حکومت پاکستان کو دے دی تھی کہ وہ پبلش ہونے سے کس نے روکی اور کیوں روکی؟ اور اگر الیکشن کمیشن واقعی غیر جانبدار ہے، وہ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہا؟ وہ ان حقائق پہ کیوں نہیں ایکشن لے رہا جو آپ کے کولیگز نے ہی رپورٹ کی ہے یہاں پہ؟ ورنہ تو پھر یہ تاثر جاتا ہے نا کہ جو بھی یہاں پہ کارروائی ہوئی ریگنگ کی، اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ الیکشن کمیشن کے پرسنل ملوث ہوں۔ سب سے پہلا تو اس سب کے بعد یہ ڈیمانڈ بنتی ہے، اور یہ ڈیمانڈ میری ہے، کہ ان دو حکومت خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کی جو ریٹن گواہی ہے جو ایس کے پاس ہے وہ پبلک کی جائے، کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ایک انویسٹیگیٹو پروسیس کو روک رہا ہے، اور بار بار الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان الیکشنز کی جو کارروائی ہے ٹریبیونلز میں ان پہ ہینڈ بریک لگانے کا تاثر دے رہا ہے، تو اس کے پاس کیا چھپانے کا ہے؟ کیا ان کی گواہی کیا کہتی ہے؟ میں تو صرف آپ کے کولیگ کا ولاگ دیکھ سکتا ہوں، اور پاکستان سے باہر بیٹھا تھا، اور جو ان پہ پریشر کے الزامات ہیں تو ان کی گواہی کیا کہتی ہے؟ کیوں یہ پریشر کے الزامات ہیں؟ اور میرے خیال میں اس کا ایک جواب ہے، اور میرے خیال میں اس جواب کا سارا ثبوت یہاں پہ ہے، جو یہاں پہ ہی میں آپ کو پہلے جو ہے وہ دکھا چکا ہوں، لیکن دوبارہ بھی دکھاتا ہوں، اور خاص طور پہ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان صاحب کو دکھاتا ہوں، کیونکہ اگر کسی کو یاد ہو، عمر حمید خان صاحب نے الیکشن کے دوران جو ہے وہ بیمار ہونے کی باعث سیکرٹری الیکشن کمیشن کی اپنی ڈیوٹی سے چھٹی لی تھی۔ ایم آئی رائٹ؟ کسی کو یاد ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں ٹھیک کہہ رہا؟ تو شاید ان کو یہ حقائق پتہ نہ ہو، کیونکہ وہ تو بیمار تھے، تو اس لیے شاید ان کو جو ہے وہ یہ بتا دیتے۔ سب سے پہلے تو جو الیکشن سے پہلے ہوا، جو ساری جو ہے وہ پری پول ریگنگ ہوئی، اس کا میں ذکر ہی نہیں کرتا، لیکن اگر الیکشن کے دن پہ ہی آتے ہیں، اور جو الیکشن کے جو 8 فروری اور 9 فروری کے درمیان ہوا تھا اس پہ آتے ہیں، اس کا سارا ثبوت کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جہاں پہ کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، جو 2 سٹیشنز تھے وہاں پہ تالے لگے، وہاں پہ کسی کو نہ چھوڑا گیا، کاؤنٹنگ کے اندر ڈی آر او گیا، سی سی پی او اس وقت کا گیا، جو ایس ایس پی آپریشنز تھا وہ اندر گئے، اور جو کاؤنٹنگ کس طریقے سے ہوئی، اور ایک سیٹ پہ نہیں، یہ میری سیٹ کی جو ہے وہ بات نہیں ہے، 9 سیٹوں پہ ہوئی یہ کاروائی، اور صبح جو ہے وہ ایک کرشمے کے طور پہ 9 رزلٹ سامنے آ گئے۔ اس کا تو اس وقت الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے تھا۔ اور اگر آپ یہ والا دیکھ لیں کاغذ، عمر حمید خان صاحب، یہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کی آفیشیل رپورٹ ہے، اور یہ جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کی آفیشیل رپورٹ ہے، باقی تو وہ سارا مواد سوشل میڈیا پہ پڑا ہے، لیکن اس میں اگر آپ پوسٹ پول ایکٹیویٹی پہ جائیں، کینڈیڈیٹس الیکشن ایجنٹس were present during the consolidation process, no polling agent present۔ یہ آفیشیل رپورٹ اسی وقت کی، اسی رات کی کہتی ہے، اور وہ ڈی ایم او صاحب یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی ابھی ریٹن بیان لینا چاہیے کہ کوئی جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ
کسی بھی کینڈیڈیٹ کا کاؤنٹنگ کے پروسیس میں پوسٹ پولنگ میں نہیں موجود تھا. تو کیا یہ ثبوت نہیں ہے؟ یہ بھی میں وضاحت کر دوں بائی دا وے کہ جو انہوں نے یہ خط لکھا ہے، یہ 2 پیج کا لیگل خط، کہ جو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے یہ اینٹی کرپشن انکوائری دی ہے، اس پہ کام روکا جائے کیونکہ وہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں ہے، وہاں سے وہ ریڈریسل لیں گے، کہ یہ ایک لیگل خط ہے. یہ باقی پوائنٹس جو میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ جو سب سے بنیادی پوائنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ میں نے تو اینٹی کرپشن سے الیکشن کی ریڈریسل مانگی ہی نہیں ہے. میں ایک پاکستان کا شہری ہوں، میں ایک خیبر پختونخوا کا شہری ہوں. میں جو الیکشن کے بعد جو پرائیویٹ کام کر رہا ہوں، میں ہر سال حکومت پاکستان کو اپنی کمائی کا، جو کمائی میری پاکستان کے اندر ہے باہر ہے، اس پہ 50% ٹیکس دیتا ہوں. اس لیے تو نہیں دیتا کہ میرا الیکشن رزلٹ تبدیل کیا جائے، اس لیے تو نہیں دیتا کہ ہمارے گھروں پہ جو ہے وہ ریڈز کیے جائیں جو کہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون کر رہا ہو، اور ہمیں سیکیورٹی جو ہے وہ اس بات کی ڈھونڈنی ہو کہ پوٹینشلی جو وردی میں پولیس والے لوگ ہیں یا جو بھی ساتھ لوگ ہیں وہ آتے ہیں کہ وہ ریڈز کریں، ان سے ہم اپنی فیملیز کو بچائیں. انصاف کے لیے دیتے ہیں نا. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ میرا حق ہے کہ میں اس الیکشن پہ جو خیبر پختونخوا کے گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، جن کے نام 2 فارم سائن ہیں، کہ میں اس کو یہ کہوں کہ 2 فارم سائن کرنا مس کانڈکٹ ہے. مس کانڈکٹ کرپشن ہے. کرپشن اس کے ڈومین میں آتا ہے. اگر انہوں نے 2 فارم اپنے ہاتھ سے دستخط کیے تو انہوں نے کرپشن کیے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ سول سرونٹ ایکٹ کے تحت ایکشن لینا چاہیے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا تو پھر اوپر RO یا DRO نے کیے ہوں گے، پھر ان کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے.